آیت نمبر ہے 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وأدخل الذين آمنوا، داخل کیا جائے گا جنتوں میں الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کی، جنات، ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا، ایسی جنتوں کا داخلہ دے دیا جائے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم، ان کا تحیہ، میل جول کے وقت ان کا کلمہ جنت میں سلام ہوگا۔ ایمان والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ الذین آمنوا مختصر جملہ ہے، مراد اس سے ساری ایمانیات ہے بھائی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ جس طرح ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے تو ایجاب و قبول چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، ایجاب و قبول چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں۔ لڑکی کی طرف سے نکاح پڑھانے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا نکاح تجھ سے کیا، اور لڑکا بس صرف اتنا کہتا ہے کہ میں نے اس کو قبول کیا۔ یہ جو قبول کیا ہے نا، یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اس کے پیچھے لمبی تشریح ہے۔ مہر کے ساتھ قبول کیا، ساری زندگی اس کا خرچہ، نان نفقہ، اس کی رہائش، سب کچھ میرے ذمے ہے۔ دونوں جب ایجاب و قبول کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھائی ایک لمبی تشریح ہوتی ہے، وہ سادہ قبول کیا نہیں ہوتا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، صرف اتنا ہی یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کی پوری تشریح قرآن جہاں بھی کہ مثلا سورہ عصر ہے، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، بس اس میں اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اچھا برا سب اسی کے فیصلوں سے ہوتا ہے، تمام صفات خدا بندی کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا، آخری نبی ماننا، نبوت کی ساری تفصیلات تشریحات آ گئیں، اور آخرت کا جتنا جہان ہے، سب کچھ ماننا، تمام ایمانیات، میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، تمام ایمانیات، تمام وہ بنیادی عقائد و نظریات جن کا ماننا ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، بھائی وہ سب داخل ہیں الذین آمنوا میں۔
وعملوا الصالحات، اس میں پورا عملی اسلام آ گیا ہے، اس میں پورا کیا آ گیا؟ عملی۔ اس میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، تمام بندوں کے حقوق بھی آ گئے، اللہ کے حق بھی آ گئے، اخلاق بھی آ گئے، ساری چیزیں آ گئیں۔ فرمایا ان لوگوں کو جنت کا داخلہ دیا جائے گا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بھائی کس کے حکم سے؟ ان کے رب۔ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اللہ کے حکم سے ملتی ہیں، اللہ کے فیصلے سے ملتی ہیں۔ تحیتہم فیہا سلام، جنت میں جنتیوں کا تحیہ بھائی کیا ہوگا؟ سلام۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، یہ 2 آیتیں ہیں، اس میں قرآن کریم نے ایک بہت اعلیٰ مثال کو بیان کیا ہے۔ مثال ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے بھائی، جس سے بات سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ قرآن کریم جگہ جگہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں 100 شاید اس سے بھی زیادہ مثالیں، قرآن کریم میں اتنی مثالیں ہیں کہ بہت سے علماء نے امثال القرآن، قرآن کی مثالوں پر مستقل کتابیں لکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امثال الحدیث، حدیث میں اللہ کے نبی نے بڑی مثالیں دی ہیں۔ مثال سے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا پیچھے کہیں تذکرہ آیا تھا، اب دیکھیں نا، سادہ سی مثال ہے لیکن اللہ کے نبی نے ساری حقیقتیں کھول دی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بکری کا بچہ، عربوں کے یہاں بکریاں ہر گھر میں، جس طرح ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہر گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں نا، عربوں کے یہاں اس طرح بکریاں ہوتی ہیں۔ بکری کا بچہ مرا ہوا روڑی پر پڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے؟ سب نے کہا اللہ کے حبیب اس کو کون خریدے گا؟ بکری کا بچہ ہے، وہ بھی مرا ہوا ہے، روڑی پر پڑا ہے، کون خریدے گا؟ فرمایا تمہارے یہاں اس بکری کے بچے کی جو قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی یہی قدر و قیمت ہے۔ اب مثال سے بھائی ساری بات سمجھا دی کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ بحری جہاز میں، بحری کشتی میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہو، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہو، کچھ نیچے کی منزل میں ہو، اور پانی اوپر والی منزل میں ہو۔ نیچے والے بار بار پانی پینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو نیچے والوں کا بار بار پانی لینے کے لیے اوپر آنا برا لگتا ہے۔ اوپر والوں نے اعتراض کیا کہ کیا تم بار بار پانی لینے اوپر آ جاتے ہو؟ نیچے والوں نے کہا ہم خام خواہ اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں سے پانی لیتے ہیں، تو ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیتے ہیں۔ وہ کشتی میں نچلی منزل میں سوراخ کرنے لگے، اوپر والوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا چلو اچھی بات ہے، ہماری جان چھوٹے، بار بار اوپر آتے ہیں، نیچے ہی سوراخ کرنے دے۔ انہوں نے ان کو سوراخ کرنے سے منع نہیں کیا، نیچے والوں نے اپنی مرضی سے سوراخ کیا، کشتی کا پانی اندر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی پھر صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا ساتھ اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ ظاہرہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اب کیسی پیاری مثال سے حقیقت سمجھا دی کہ اگر معاشرے میں رشتہ داروں میں کوئی غلط کام کر رہا ہو، دوسرے منع نہ کریں اور یہ کہیں سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا، ہمیں کیا؟ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا، ہمیں کیا؟ تو فرمایا کہ اگر ہم معاشرے کے غلط لوگوں کو غلط کام سے منع نہیں کریں گے تو وہ جہاز کی نیچے والی منزل میں کیا کر رہے ہیں؟ سوراخ کر رہے ہیں۔ جب یہ سوراخ ہو گیا نا، پانی کشتی میں آ گیا، تو جناب پھر سارے ہی ڈوبیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ بھائی ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں، آخری وقت آیا، تینوں سے پوچھا میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ ایک نے کوڑا چٹا جواب دے دیا، تیرا میرا بھائی چارہ صرف آخری سانس تک ہے، تیرا آخری سانس نکلا ہم کہیں اور، تو کوئی اور، میں کوئی اور۔ دوسرے بھائی کو بلایا،
اس نے کہا جی پریشان نہ ہو، آپ کا آخری وقت ہے، آپ کی فوتگی کا اعلان کرواؤں گا، آپ کے جنازے کا انتظام کروں گا، قبر کھدواؤں گا، یہ کروں گا۔ کیسی پیاری مثال ہے، میں اس مثال پر بڑا غور کرتا ہوں۔ انسان دنیا کی زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی کی ایک ہی مثال کافی۔ اس نے پوچھا پھر، کہنے لگا بھائی میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں، تجھے قبر تک کندھوں پر اٹھا کر پہنچا سکتا ہوں، دفن کر سکتا ہوں، مٹی ڈال سکتا ہوں، اس سے آگے میرے بس میں کیا ہے؟ اس نے کہا یار، اس کو مایوسی ہوئی، پہلے سے بہت زیادہ ہوئی، دوسرے سے ذرا کم ہوئی۔ تیسرے بھائی کو بلایا، اسے کہا یار میرا آخری وقت ہے، میں مر رہا ہوں، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے تیرے بھائی ہونے کا پتہ ہی اب چلے گا۔ جب تو قبر میں اترے گا، تیرے ساتھ قبر میں جاؤں گا، قبر کی اندھیریوں میں ساتھ دوں گا، سوالوں کے جواب میں مدد دوں گا، اب تیرا دل بہلاؤں گا، جنت کے دروازے تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑتا، پریشان نہ ہونا۔ برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، محشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، پل صراط میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ جب تک بھائی تم کہاں نہیں پہنچ جاتے، اللہ کے مہمان خانے میں نہیں پہنچ جاتے، تیرے ساتھ ہوں۔ اب یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو تین بھائی ہیں، پہلا بھائی اس کا مال ہے، وہ تو مرتے نہیں، مرنے کے آثار شروع ہوتے ہی بھائی پیسہ ملکیت سے نکل جاتا ہے کہ نہیں، جس کے پیچھے ہم مارے مارے پھرتے ہیں۔ بھائی میری بات سنو، ایک آدمی ہے، وہ بیمار پڑ گیا، 6 مہینے وہ بیماری میں پڑا رہا ہے، یہ 6 مہینے کو کہتے ہیں مرض الوفات، 6 مہینے کے بعد فوت ہوا ہے، تو 6 مہینوں کو کیا کہیں گے؟ مرض الوفات۔ بھائی کیا کہیں گے؟ مرض الوفات۔ 6 مہینے میں یہ زندہ رہا ہے، 6 مہینے میں اگر اس نے کہا نا میرا سارا مال صدقہ کر دو، نہیں ہوگا۔ یہ کہے گا میرا سارا مال میری بیوی کو دے دو، بیٹے کو دے دو، باقیوں کو نہ دو، تو بھائی اس پر عمل کیا جائے گا؟ ابھی دنیا میں پڑا ہے۔ یہ پہلا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا دوسرا بھائی اس کے رشتہ دار ہے، جو صرف کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسرا بھائی کون ہے؟ اس کا نیک عمل جو ساتھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی اتنی مثال، میں نے کہا علماء نے مستقل کتابیں لکھی، امثال الحدیث امثال القرآن، یہ قرآن و حدیث کا علم کا ایک مستقل باب ہے، مستقل شعبہ ہے۔ یہاں قرآن کریم نے ایک بہت اعلیٰ مثال دی، بہت اعلیٰ مثال دی۔ قرآن کریم نے کلمہ طیبہ کی حقیقت کو ایک درخت کے ذریعے مثال دے کر سمجھایا، اور اللہ کے نبی نے حدیث میں اس کی الگ سے بھی مثال بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ عبداللہ ابن عمر چونکہ نوجوان تھے، جب غزوہ احد ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر 14 سال کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو ہیں وہ 22-23 سال عمر بنتی۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جو کس کی طرح ہے؟ مومن کی طرح۔ اب وہ درخت کون سا ہے؟ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، آج تک کسی آندھی میں اس درخت کو گرتا نہیں دیکھا گیا۔ اس کا تنا بہت اونچا ہوتا ہے، آلودگیوں سے بچا رہتا ہے۔ اس کے جو پتے ہیں وہ پورا سال سرسبز و شاداب رہتے ہیں، نہ گرمی کچھ بگاڑ سکتی نہ سردی بگاڑ سکتی، کبھی بھی پیلے نہیں پڑتے، عام درختوں کی طرح کبھی نہیں گرتے۔ اس کا جو وجود ہے سارا کا سارا کام آتا ہے، تنا کاٹ کر چھتوں کے کام آتا ہے، ستون بنتے۔ اس کے پتوں سے حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت کچھ بنتا تھا، چٹائی اس سے بنتی تھی، تھیلے اس سے بنتے تھے، بیک اس سے بنتے تھے، بستر اس سے بنتے، تکیے اس سے بنتے تھے، برتن اس سے بنتے۔ فرمایا اس کا جو پھل ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، کچا بھی استعمال ہوتا ہے، پک جائے استعمال ہوتا ہے، تازہ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی پھل اتنا زیادہ محفوظ نہیں رہتا جتنا اس درخت کا محفوظ رہتا ہے، اور انسان کے لیے انتہائی صحت مند ہے، بہت طاقتور ہے، بہت کیا ہے؟ طاقتور ہے۔ اس کی خوشبو بڑی اعلیٰ ہے،
کچا بھی استعمال ہوتا ہے، پکا بھی استعمال ہوتا ہے، آدھا کچا ہو آدھا پکا ہو پھر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی گٹھلی بھی استعمال ہوتی ہے، اس کی گٹھلی بھی بھائی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو مختصر سا جملہ فرمایا، یہ ساری میں اسی جملے کی خود سے تشریح کر رہا ہوں۔ اس کی گٹھلی بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سا درخت ہے؟ سارے بڑے بڑے صحابہ خاموش رہے، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کا جواب دیا کہ وہ جو درخت ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ بھائی وہ کس کا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ فرمایا مومن کی مثال اسی طرح۔ اب کھجور کا درخت اتنا مضبوط ہے، عربوں کے یہاں بھی مثال ہے کہ آج تک آندھی میں کسی نے کھجور کے درخت کو اکھڑا ہوا نہیں دیکھا، وہ صرف اللہ کا ایک عذاب ہے، اسی میں ہی قوم عاد پر جب عذاب آیا اسی نے اکھاڑا۔ جیسے ہمارے یہاں اردو میں محاورہ ہے کہ آج تک کسی نے آندھی میں بوڑ کو اکھڑا ہوا نہیں دیکھا۔ بوڑ کبھی بھی آندھی میں گرتا نہیں ہے۔ ہمارے خطے میں بوڑ کی جڑوں کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا ہے، طوفان اور آندھی بوڑ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ فرمایا کہ یہ جو مثال ہے یہ مومن کی مثال ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب مومن پڑھ لیتا ہے تو اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ بھائی اس کلمہ کی جڑیں کیا ہیں؟ بہت مضبوط ہیں۔ آپ بڑی مثالیں لے لیجئے، جب مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ جڑیں پکڑ لیتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں کود گئے لیکن اس کلمہ کی جڑوں میں کوئی ہلنے، کوئی تزلزل کا کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی زندگیاں سامنے۔ بھائی حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا کہ نہیں؟ ایک بوڑھی خاتون، پورے مکہ کے سردار ایک طرف، جسم کے ٹکڑے کر دیے، انہیں کر دو۔ ان کے شوہر حضرت یاسر، حضرت خبیب، حضرت بلال حبشی، اور سورہ بروج میں جو واقعہ آتا ہے اصحاب الاخدود، بھائی ان سب کو آگ میں جلایا گیا کہ نہیں؟ ان سب کو آگ کی خندقوں میں پھینکا گیا، لیکن کسی کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا۔ تو قرآن کریم نے کلمہ طیبہ کی، ایمان کی مثال دی ہے کس کے ساتھ؟ کھجور کے ساتھ۔ جیسے کھجور کا درخت جب مضبوط ہو جائے، گرمی، سردی، آندھی، طوفان، بارش، زمانے کے حالات اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ عمر بھی بڑی لمبی ہوتی ہے، 100 سال کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوتی۔ 100 سال کھجور کے درخت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے گاؤں کا جو مدرسہ ہے اس میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، تقریباً اس وقت اس کی 47 سال عمر بنتی ہے۔ کتنے سال عمر بنتی ہے؟ 47 سال۔ اسی طرح کوئی مسئلہ نہیں، کبھی خشک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ درختوں کے ماہرین نے کہا 700 سال تک، ہزار سال تک کھجور کے درخت کی عمر ہے۔ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہے، اور درختوں میں سب سے بھائی لمبی عمر کس کی ہے؟ کھجور کے درخت کی ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی، سردی، طوفان، آندھی، بارش، گردش ایام اس کا مقابلہ کرتا ہے، بالکل مومن کی مثال یہ ہے۔ جب ایمان صحیح طور پر دل میں سما جائے، پھر کفر کی آندیاں، شرک کی آندیاں، پھر گمراہی کے طوفان، پھر شیطان کے حملے، بھائی پھر کیا شیطان کے، پھر دنیا کی مادیت کا شور شرابہ اس ایمان والے کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا۔ اس ایمان والے کے ایمان کو ہلا، شرط یہ ہے کہ اس کی جڑیں ذرا مضبوط ہو جائیں۔ بھائی اس کی جڑیں کیا ہو جائیں؟ مضبوط ہو جائیں۔ جب یہ کلمہ پوری حقیقت کے ساتھ آ جائے، ہمارے اس زمانے میں بھائی اس کی بڑی مثالیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں اور اس مثال کو دیتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا آپ اندازہ لگا لیجئے، کتنے سال ہو گئے جیل میں؟
22-23 سال ہو گئے. ایک نوجوان بچی دیندار گھرانے کی. مجھے پہلے اس گھرانے کا پتہ نہیں تھا، حالانکہ میں اس گھرانے کو قریب سے جانتا ہوں. وہ جب پیچھے کچھ تفصیلات آئیں تو پھر کہا ہو یہ تو کراچی کا فلاں گھر ہے، اس کے مردوں سے تو ہم ملتے رہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے جو لوگ امریکی جیلوں سے چھوٹ کر آئے ہیں انہوں نے جو تفصیلات بیان کی ہیں، کہ اس بچی پر کتنا تشدد ہوتا تھا، اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے، اس کے جسم کو تو ادھیڑ دیا گیا ہے، لیکن بھائی اس کے ایمان میں ایک بال کے برابر بھی کمی. یہاں تک کہ اب ان کی کیفیت نیم پاگلوں والی ہے، لیکن ایمان میں کوئی کمی نہیں، ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ آپ کو میں ایک عجیب بات عرض کروں. چند دن پہلے لاہور کے ایک پروفیسر جو امریکی جیل میں تقریباً 14-15 سال رہ کر آئے، ابھی 3-4 سال پہلے آئے، انہوں نے اپنا تفصیلی انٹرویو دیا اور وہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے. امریکہ نے پچھلے 23 سالوں میں جتنے مسلمانوں کو قید کیا افغانستان سے، جو بغیرتی ہوئی ہم سب کے سامنے، ان میں جو 700-800 قیدی مسلمان جو جہاد کے داعی تھے، دہشت گردی کے نام پر ان کو پکڑا، ان میں سے ایک بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرا. بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں. حضرت بلال، حضرت صہیب، وہ تو بہت اونچے لوگ ہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ ہے نا، ان کی تو بات ہی نرالی ہے. انہوں نے تو معجزے اور قرآن دیکھے ہیں، قرآن اترتا دیکھا انہوں نے. تو یہ 14ویں صدی ایک بندہ بھی اپنے ایمان سے، اور ان کو ظلم، عیاشی، ہر چیز، میں بعض باتیں کہہ نہیں سکتا چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، خواتین تک جا رہا ہوتا ہے. میں نے خود وہاں سے آزاد ہونے والے لوگوں سے براہ راست کہ ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کے ساتھ، مراعات کے ساتھ 3 مہینے سے مسلسل مار رہے ہیں، جسم زخمی ہے، اگلے 2 مہینے یکدم راحت و آرام والے کمرے میں منتقل کر دیا. وہاں شباب و شراب ہر چیز سامنے. وہ 3 مہینے اس کی دعوت دے رہے ہیں. 3 مہینے کیا کر رہے ہیں؟ شباب سامنے برائی کی دعوت دے رہا ہے. لیکن اتنے قیدیوں میں ایک قیدی کو بھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکا جس نے یہ کہا ہو کہ میں اپنے ایمان کو چھوڑتا ہوں، اپنے ضمیر کو بیچتا ہوں، اپنے ایمان کو بیچتا ہوں، اپنے ضمیر کو بیچتا ہوں. بلکہ وہاں سے آنے والے جو ہیں ان کے جسم تو تباہ کر دیے انہوں نے. جتنے وہاں سے رہا ہو کر آئے ہیں وہ بیچارے عجیب کیفیت میں ہیں، عجیب کیفیت میں ہیں. لیکن اللہ سے تعلق اسی طرح ہے. بھائی اللہ سے تعلق اسی طرح ہے. حقیقت یہ ہے، اس آیت میں ایمان کی جس حقیقت کو قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی وہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے. ایمان کی ایک لذت ہے، ایک میٹھاس ہے. جب ایمان اپنی پوری لذت کے ساتھ دل میں آتا ہے، اور بھائی ایمان پوری لذت کے ساتھ اس وقت آتا ہے جب ایمان کا تذکرہ ہو، ایمانیات کو انسان سنے، ان کو پڑھے، ان پر سمجھے، نیک صحبت اختیار کرے. اور ایمان کو عمل سے طاقت ملتی ہے، عمل کو ایمان سے طاقت ملتی ہے. ایمان کو
عمل سے طاقت ملتی ہے. عمل کو کس سے طاقت ملتی ہے؟ ایمان سے. اسی لیے قرآن کریم نے یہاں مثال دیا. اب ذرا اس مثال کی گہرائی پر ذرا توجہ کیجیے. الم ترى، آپ نے دیکھا نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی دیکھا ہے، آپ نے غور نہیں کیا. کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ کیسی مثال بیان کر رہے ہیں کلمۃ طیبہ، ایک پاکیزہ کلمہ کی، لا الہ الا اللہ کی. جی کیسی بیان کر رہے ہیں؟ کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اصلها ثابت، اس کی جڑیں جو ہیں وہ بڑی پختہ اور مضبوط ہیں. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ آسمان میں، یعنی بہت بلند ہیں. تؤتی اکلها کل حین، اور وہ ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہے. سیزن ہو، ہمارے یہاں آم کا سیزن ہے بھائی، 2-3 مہینے کے بعد آم کیا ہو جائے گا؟ غائب ہو جائے گا. لیکن آج تک کبھی کھجور بھی غائب ہوتی دیکھی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر وقت اس کا پھل موجود رہتا ہے. اور میں ابھی عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی ہر چیز فائدہ دیتی ہے، گٹھلی بھی فائدہ دیتی ہے. اس وقت بھائی دل کی بیماری میں وہ جو اللہ کے نبی نے سعد بن ابی وقاص کو بتایا تھا اجوا کھجور کی گٹھلی والا، تو بھائی اس سے علاج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کی گٹھلی بھی ایک انسان کو اہم ترین مرض میں کیا دے رہی ہے؟ فائدہ دے رہی ہے. تؤتی اکلها، وہ اپنا پھل جو ہے کل حین، ہر وقت لاتی. بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں بھائی کن لوگوں کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. للناس سے مراد میں ہوں، آپ ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ جائیں. ابھی یہ مثال چل رہی ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ اسی سی آیت سے دوبارہ چلے گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة